کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ شعر اصل میں کس زبان میں ہے اور اس شعر کا آخر مطلب کیا ہے؟ پہلا مصرعہ فارسی ہے، دوسرا مصرعہ عربی ہے۔ پہلے مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ مرداں، مرد یہاں پر مراد بہادر، مرد کا بچہ ہے، تو بہادروں کے بادشاہ مولا علی جو ہے یہ بہادر ہی نہیں بلکہ بہادروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ شیر یزداں یعنی شیر خدا ہے، یزداں یہ خدا کو بولتے ہیں، تو شیر یزداں یعنی اللہ کے شیر ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اللہ پاک کی قوت کا مظہر ہے، اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ طاقت سے نوازا ہے۔ لا فتح الا علی، کوئی بہادر نہیں مگر علی جیسا۔ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار جیسی۔ اصل وہ ایک ہوتا ہے نوجوان، ایک ہوتا ہے جوان۔ بہادر جو ہے نا اس کو دراصل جوان بولتے ہیں، جوان ہے جوان، اور نوجوان یعنی نیا جوان، یہ جسے عمر کے حساب سے نوجوان ہوتا ہے، میں سمجھ سکا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مولا علی جو ہے گھوڑے پر سوار جب ہوتے تھے تو ایک پاؤں ان کا گھوڑے پہ ہوتا اور دوسرا زمین پہ، تو جب دوسرا پاؤں گھوڑے پہ جاتا تو اتنی دیر میں آپ قرآن پاک کا ختم فرما لیتے تھے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ گھوڑے کے ایک پیڈل پر جب قدم مبارک رکھتے تھے نا، پیڈل رکاب پاؤں رکھنے کے حلقے، تو ایک حلقے میں ایک پیڈل میں پاؤں مبارک رکھتے تھے تو تلاوت شروع کرتے تھے، تو پھر یوں کر کے دوسرا پاؤں پیڈل پہ لاتے، اس معمولی 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے، تو اس میں ہی آپ قرآن کریم پورا ختم کر لیتے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا، فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا، تو یہ مولا علی کی کرامت ہے۔ ویسے ممکن نہیں ہے، کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا اس طرح، لیکن مولا علی کی کرامت ہے۔ داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت قلیل وقت میں زبور شریف کی تلاوت کر لیتے تھے، تھوڑے سے وقت میں۔ زبور شریف بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ہر کلام پر ایمان ہے اور قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وضو نہ ہو تو کیا موبائل سے تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں؟ وضو نہ ہو تو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اور زبانی بھی کر سکتے ہیں۔
موبائل میں قرآن پاک ہو تو کیا موبائل کو واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں؟ موبائل میں قرآن کریم ایکچولی ہوتا نہیں ہے. جب اس کو آن کرتے ہیں مخصوص بٹن دباتے ہیں اس کا جو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس وقت یہ نظر حروف آتے ہیں, یہ عکس ہے, اوریجنل لکھائی تو ویسے بھی نہیں ہے. یہ اصل ادب بے ادبی کا تعارف اکثر اس پہ ہوتا ہے عرف پر. عرفاً اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ بے ادبی اس کو بولتا نہیں ہے. باہر رکھیں گے تو پھر کسی چور لاکو کا کام ہو جائے گا نا, قیمتی چیز ہے. اسکرین پر شو نہیں ہونا چاہیے اس وقت, آف ہو. یعنی اگر موبائل فون آف ہے تو واش روم میں لے جانے میں حرج نہیں ہے. آف سے مراد تو بالکل آف کر دیا, جیسے کہ یہ میرا موبائل ہے, اب یہ اسکرین میں نے یہ بند کر دی تو اب یہ اسکرین پر شو نہیں ہو رہا, اور یہ جیسے میں نے کیا تو یہ اسکرین پر کچھ شو ہو رہا ہے. تو اسکرین پر شو ہونے سے کیا مراد, یعنی موبائل فون ہی پورا آف کر کے لے جائے یا اسکرین پر وہ اس وقت قرآن کریم کی آیات نظر نہ آتی ہوں؟ اسکرین پر اس وقت قرآن کریم کی آیات نظر نہ آتی ہوں تو واش روم میں لے جانے میں حرج نہیں ہے. لیٹ کر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ پاؤں سمیٹ کر سکتے ہیں. بے وضو کیا زبانی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. قرآن مجید حفظ کر کے بھول گئے تو کیا گناہ ہوگا؟ بلا دیا گیا اس میں گناہ ہوگا. کیا صرف 786 786 لکھنے سے بھی ہمیں برکات حاصل ہوں گی؟ بے عین ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ نہیں ہے. جیسے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے وہ 786 لفظ بولے تو سنت تو ادا نہیں ہوگی, بسم اللہ کہنے کی. لیکن یہ کہ علم الاعداد کے حساب سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں. کیا قرآن پاک پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کپڑے یعنی یہاں تک کہ اگر قرآن کریم کسی باکس میں ہے اس کے اوپر بھی کپڑا نہیں رکھ سکتے. کسی کے ہاتھ سے اگر قرآن پاک چھوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے, کیونکہ جان بوجھ کر مسلمان ایسا کر نہیں سکتا. نعوذ باللہ کسی نے حقارت کے ساتھ قرآن شریف زمین پر دے مارا وہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں جو زمین ہاتھ سے نکل گیا اور زمین پر آ گیا قرآن کریم تو مسلمان تو گھبرا جاتا ہے, یہ اب کیا کفارہ ہے پوچھنے نکلتا ہے. کفارہ نہیں ہے کوئی, اس کا گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ خود بیچارہ پریشان ہو گیا جان بوجھ کر تو اس نے کیا ہی نہیں. کھاتے ہیں اور چومتے بھی ہیں اور گھبرا بھی جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے اور خوف خدا کی بہت پیاری نشانی ہے. یہ اللہ کا کلام, میرے رب کا کلام, یہ کس سے نیچے آ گیا. کم از کم کتنے دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہیے؟ اس کی مختلف مطلب ہے کا اقوال ہے. اب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا تو ابھی ہم نے سنا کہ ایک رکاب میں قدم مبارک رکھا دوسرے اتنے قلیل وقت میں, تو یہ ان کا حصہ تھا. اور یہ بھی ہے نا کہ جس نے 3 دن میں پڑھا اس نے سمجھا ہی نہیں. تو اب یہ کہ اپنی اپنی کیفیات کیٹیگریز کوالٹیز کے مطابق ہوتا ہے. عام پبلک جو ہے نا یہ تو 3 دن میں پڑھے یا 30 دن میں پڑھے اس صحیح سمجھتی تو ذرا سمجھتی نہیں ہے کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے. تاہم یہ کہ اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو جائے. اب یہ عوام جلدی پڑھتی ہے تو پھر وہ جس طرح پڑھتی ہے حروف چبا جاتی ہے. یہ اس طرح حروف چبا کر پڑھنا یہ تو حرام ہے اور لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. حد کیا ہے, کتنے دن میں ختم کر لینا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ایک ختم کر دی. کیا گندے کپڑوں میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے. ایک شخص کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا ضروری ہے؟ جتنا نماز میں فرض ہے پڑھنا اتنا یاد ہونا فرض, جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے اتنا واجب. تلاوت قرآن کے لیے کم از کم کتنے تلفظ کی ادائیگی کا لحاظ ضروری ہے؟ دوسرے حرف سے یہ ممتاز ہو جائے, نمایاں ہو جائے, یہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جو قاریوں نے حرف کی بیان فرمائی ہے اس طرح نکالنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے, یعنی کہ اتنا قرآن درست ہو جس کے بارے میں ما یجوز بہ الصلاۃ, جس سے نماز درست ہو سکے. یہ ہر ایک پر یہ لازم ہے, اتنا درست ہو. اب سین اور شین کا فرق نہیں کرتے, عین الف کا فرق نہیں کرتے, ہا ہا کا بھی فرق نہیں کرتے. بھاری تعداد ایسے ہوگی
فرق نہیں کرتے. یہ تو کرنا ہوگا نا فرق. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے. کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی شخص کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا زمین پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بے ادبی ہے. اگر کوئی قریبی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین پر بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، تو اب اگر کرسی پر بیٹھنے والا بیچارہ اپنی مجبوری سے بیٹھا ہے، تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی اور جگہ چلا جائے، ہاں فاصلہ کر لے. قرآن کریم کے درست پڑھنے کے تعلق سے بھی اور اس کے ادائیگی کے تعلق سے بھی آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی ہے. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو چیزیں درست نہیں ہیں وہ کیسے درست ہوں؟ پھر اس میں کیا عمر کا بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا بعض اوقات عمر بڑی ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یار اب اس عمر میں کہاں پڑھنے بیٹھیں گے، کیسے پڑھنے بیٹھیں گے؟ شرم بھی تو آتی ہے نا. اللہ درست کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کسی کو استاد بنانا ہوگا. الحمدللہ اب تو پہلے کے مقابلے میں آسانیاں ہیں سیکھنے کے لیے. دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ موجود، مدارس المدینہ بالغان بھی موجود ہیں. بغیر کوئی ہم تو پائی پیسہ تو لیتے نہیں ہیں، فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، تو ان میں پڑھ لیں. آن لائن سروس بھی ہے قرآن کریم پڑھانے کی، ان میں پڑھ رہے. سیکھنا تو ہوگا، مطلب اب عمر بڑی ہو گئی تو زیادہ کوشش کی جائے کہ قبر میں اس حال میں پہنچوں کہ مجھے قرآن کریم پڑھنا آتا ہو. ایسا نہ ہو کہ میں بالکل یعنی کہ ان پڑھ. ظاہر ہے جب میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پڑھا لکھا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم سے ہے پڑھا لکھا. میں تو پڑھا لکھا اس کو کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم دیکھ کر درست پڑھ سکے. کیونکہ یہ پڑھا لکھا کس بات کا کہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، عرفاً اسی کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. عمر بڑی ہو گئی، اب احساس ہوا ہے قرآن کریم سیکھنے کا، تو شرمانا نہیں چاہیے، سیکھ لینا چاہیے آخری عمر میں بھی. اللہ توفیق دے. یہ علم حاصل کرنا ہی تو یہ عبادت ہے. علم دین حاصل کرنا، قرآن کریم سیکھنا بھی عبادت ہے. کار ثواب ہے، اچھی نیت سے سیکھے اللہ کی رضا کے لیے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا سلام پہنچایا. عرض کیا کہ یہ صاحب جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے، 1 ساعت ان کی زندگی باقی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، صحابی کو بے قرار ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب اس وقت مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے. پھر یہ کہ انتقال ہو گیا. راوی کا کہنا ہے کہ غالباً وہ عصر و مغرب کا درمیانی وقت تھا. اتنا سا وقت رہ گیا تھا، یعنی بتا دیا گیا کہ اب تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے. عصر و مغرب کا درمیانی وقت تھا، اس میں انہوں نے علم دین حاصل کرنا. اس کا مطلب نہیں کہ پہلے نہیں تھا، لیکن علم دین میں گہرائی بہت ہے، اس کا کوئی سرا تو ہے نہیں. تو یوں علم دین حاصل کرنے میں یہ لگ گئے اور اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے. تو آخری وقت میں بھی علم دین، قرآن قرآن قرآن، نماز نماز نماز. بزرگوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے کتابیں. تو ہمیں بھی آخری وقت تک ہم مطلب جوان کو بھی کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا کہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. موت کے ہزاروں اسباب ہیں، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. اس لیے جو سانس اندر گیا اور باہر نکلے گا اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی سے شروع کریں، جس کو بولتے ہیں نا سانس بعد میں لیں. قرآن کریم نہیں آتا تو پھر اپنے کو آتا ہے کیا یار؟ خدا کی قسم وہ قابل رشک ہے کہ جس کو قرآن کریم درست پڑھنا آتا ہو. اس سے اس وقت حالات ہیں کہ بس بہت کچھ آتا ہوتا ہے لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہوتا. یہ بدنصیبی ہے، ایک مسلمان کی محرومی ہے بہت بڑی. ابھی جیتے جی احساس ہو گیا جس کو نہیں آتا اس کو، تو بس یہ کہ آپ سیکھنا شروع کر دیں. اور یہ 10 دن میں جتنا سیکھ سکے
मरहबा, अल्लाह जिंदगी दे, आखिरत बेहतर करे हम सबकी, आपको हयाती, लंबी हयाती दे, आफियत वाली। पूरा कुरान करीम सीख लेना। मैं नहीं कहता कि हाफिज बन जाए, अब पढ़ना आ जाए, देख कर कम से कम दुरुस्त पढ़ना आ जाए। इस हद तक तो हर मुसलमान जो मुझे सुन रहा है वो नियत कर ले, हर इस्लामी भाई भी नियत करे, हर इस्लामी में बहन भी नियत करे कि हमको देख कर कुरान करीम आ जाए, इससे पहले हमको चैन नहीं लेना है, सीख कर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए नियत साफ मंजिल आसान। बाज होते हैं जिनके हरूफ अदा नहीं होते, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। खाना भी नहीं आता था, कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, कोशिश कर करके सीख गए। बच्चा चलना नहीं आता, चलता है फिर गिरता है, ये करता है, फिर जो तो इसको उठाया जाता है या उठता है, फिर गिरता है तो जोर से चोट आती है, फिर ये करता है, फिर उठ के भागता है। आखिरकार ये आपके सामने, आप सब जो है पहले यूं ही होता था, अब सब चलना सीख गए ना। तो ये कि कुरान करीम भी इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। दिल साफ मंजिल आसान, नियत साफ मंजिल आसान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इरशाद फरमाइए कि जो उम्रे से आते हैं लोग, तो इन्हें लोग हार पहनाते हैं, तो कहते हैं ये हार जो हमको, ये जो हार जो पहनाए गए हैं उम्रे से आने वाले को, वे हार का क्या करें? आमतौर पर लोग इसको मतलब है ना कि एहतराम करते हैं फूलों का, और हरज नहीं है, इसको अदब की जगह पे रख दें, किसी और को तोहफे में दे दें। और अगर किसी ने इधर उधर डाल भी दिया तो नागार नहीं कहेंगे उसको। हर फूल जो है ना, इसका ताल्लुक जन्नत से। एक रिवायत मैंने पढ़ी है, तिरमिजी ने अबू उस्मान नहदी से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को फूल दिया जाए तो वो वापस न करे कि वो जन्नत से निकला है। तो यूं फूल जो है वो एक है तो अदब की चीज, और फूल को तबीयत इंसानी पसंद करती है। इधर उधर फेंक दे, लोगों के पाँव में आए, तो ये भी लोग खुद इसको पसंद नहीं करते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि तूबो इलल्लाह जो क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, और अस्तगफिरुल्लाह का मानी क्या बनता है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए। तूबू इलल्लाह यानी अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करो, जमा में कहा जा रहा है, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करो। और अस्तगफिरुल्लाह के एक माना ये भी है कि मैं अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि मैंने बाज़ लोगों से सुना है कि नमाज पर कपड़े नहीं प्रेस करने चाहिए, क्योंकि इस पर 24 घंटे फरिश्ते रहते हैं। आप इसके बारे में कुछ मदनी पूरी इरशाद फरमाइए, और कपड़े प्रेस करने चाहिए नमाज पे या नहीं? फरिश्ते तो हमारे कंधों पर भी तो होते हैं ना, बोलते कंधे पर हाथ मत रखो ना, फरिश्ते को तकलीफ होगी। बच्चों में इस तरह की बातें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फरिश्ते हमारे मुसल्लों के ज़रूरतमंद नहीं है, प्रेस करने में कोई हरज नहीं है, कपड़े से प्रेस करें। अलबत्ता यह कि मुसल्ला अगर नमाज के लिए मखसूस है तो उसका अपना एहतराम है, अदब है। तो अगर किसी और चीज़ पर कपड़े प्रेस करें तो भी ठीक है, इस पर करें तो भी गुनाह कोई नहीं। अगर उस पर वो गुंबद खजरा या काबे शरीफ की वो, तो भी प्रेस क्या, फिर उस पर तो नमाज पढ़ने का भी गौर करे कि आदमी काबे शरीफ की तस्वीर, सब्ज़ गुंबद शरीफ की तस्वीर तो आशिकान रसूल एहतराम के साथ फ्रेम बनाकर इसको सजाते हैं। अब इसी को ज़मीन पर फेंक रहे हैं, घुटने रख रहे हैं, कभी पाँव रख कर भी आ जाते होंगे। तो ऐसे मुसल्ले इस्तेमाल न किए जाए जिस पर सब्ज़ गुंबद शरीफ या काबे शरीफ की तस्वीर हो। नाजायज़ नहीं कहता मैं, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैं अदब की बात कर रहा हूँ, अदब अच्छा, बादब बानसीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, सजदे में पेशानी का जमना फर्ज है और पाँव की उंगलियों में से एक का पेट लगना फर्ज है और अक्सर का 6 का पेट लगना वाजिब है। अगर इसका मालूम ना था और सजदे करते रहे, वो नमाजें हो जाएंगी या उन सब को फिर से पढ़ना होगा? ये कि कोई नमाज का फर्ज अगर छूटता रहा मालूमात ना होने की वजह से, इस पर ये नहीं कि आइंदा ख्याल रखेंगे, तौबा कर दी, बल्कि
اس ادا تو کرنا ہوگا، قضا کرنی ہوگی. اب جیسے کہ کوئی چیز کھائی کہ وہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا نقصان ہوگا میری صحت کو، کھائی، اب بیماری ہو گئی، ظاہر ہے کہ بھگتنی تو پڑے گی نا اس کا جو بھی ہے حساب کتاب. وہ پتہ نہیں تھا اور جو بھی نقصان ہوا عبادت میں وہ پورا تو کرنا ہوگا نا. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جہالت خود گناہ ہے، سیکھا کیوں نہیں. پتہ نہیں تھا تو قرآن کریم کا یہ حکم موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو. تو اس نے علماء سے پوچھا کیوں نہیں؟ یعنی ایک ایک پائی کی تو ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں، کاروبار میں ٹھوک بجا کے چیز لیتے ہیں، کہاں سستا ملے گا، کہاں کوالٹی اچھی ہوگی، سب معلومات کرتے ہیں. ایک نماز ہے جس کے بارے میں بس نماز ہی ہے نا یار، نماز پڑھنی ہے نا، وضو کرنا ہے، وضو ہی کرنا ہے نا. یوں کر کے ہم من کو منا لیتے ہیں اور جو انداز ہوتا ہے اپنا وہ ہوتا ہے. اس لیے جس پر نماز فرض ہو نا، اس پر نماز کے ضروری مسائل، ساتھ میں وضو کے بھی، ساتھ میں پاک رہنے کے بھی، غسل کے بھی، سب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب ضروری مسائل جس سے نماز درست ہو جائے، یہ سیکھنا فرض ہے. نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی طرح جس پر روزے فرض ہوئے، اس پر روزوں کے ضروری مسائل جس سے روزہ ہو جائے اور ٹوٹ جائے، یہ بھی جاننا ضروری کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، ورنہ تو روزہ ٹوٹتا رہے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس طرح کے ضروری. اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے، جس پر حج فرض ہو اس پر حج کے، جس نے تجارت کرنی ہے اس پر تجارت کے، جس نے نوکری کرنی ہے تو نوکری کے، نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے. علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر آپ سوچتے رہیں کہ جو جو چیزیں انسان نے کرنی ہے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے. ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، غلطیوں پر غلطیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر بولتا نا صبح کا بھولا شام کو لوٹے، اس کو بھولا نہیں کہتا. اب احساس ہو گیا کسی کو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنی ہوگی کہ سیکھا کیوں نہیں، اور ادا تو سب قضا تو کرنی ہوگی. جس سے نماز ٹوٹتی ہو، ہوتی ہی نہ ہو، تو اس کی قضا فرض. جس سے نماز ہو جاتی ہو لیکن مکروہ تحریمی ہوتی ہو، واجب الاعادہ، جس کا لوٹانا، پھیرنا، ریپیٹ کرنا واجب ہوتا ہے، تو پھر اس کا ادا کرنا واجب ہوگا. تو شرعی قوانین مسائل تو اس طرح کے ہیں. تو اس میں دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، حکم شریعت جو بھی ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے نا. اسی منن والے، سوچن والے نہیں. وہ ٹھیک ہے آدمی سستی کی وجہ سے کر نہیں پاتا، وہ اپنی کوتاہی تصور کرے، یہ نہیں کہ شریعت پر بلیم رکھے یا علماء کو برا بھلا بولے کہ ان لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا ہے. مشکل نہیں ہے، ہمارے نفس پر مشکل ہے سر. ورنہ تو دنیا کے ہزاروں کام ایسے جو جیسے تیسے مشکل ہیں، آدمی کرتا ہے نا. بھائی آپ کا مختصر سا مکان ہے، اب آپ کو چاہیے پلازا، تو پلازے کے لیے بھی لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہی نا. وہ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، جب جا کر وہ پلازے میں بھی پارٹنر بن جائے تو بن جائے. تو دنیا کے ہر کام میں کوئی نہیں بولتا کہ یار بہت مشکل ہو گیا ہے، نہیں 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 اپنے بس کا روگ نہیں ہے، بڑا سخت ہے معاملہ، اور نہیں مالدار نہیں بننا بھائی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈاکو پیچھے لگتے ہیں، بھتہ مانگتے ہیں، تو یہ تو وہ تو. لیکن مالدار بننے کے لیے ہر ایک آدمی اینی ٹائم تیار ہے. جنت میں جانا ہے، اور وہ جنت جو حدیث پاک ایک ایک تلواروں کے سائے میں ہے نا. تو خیر اس سے مراد جہاد. تو یعنی جنت پانا ہے، اور جنت کے ارد گرد مشکلات رکھی گئی ہیں، ان سے گزر کر جنت میں جانا ہے. تو اب اس کے لیے ہم مطلب یعنی کہ دل چھوٹا کریں، طرح طرح کی باتیں کریں. میں حدیثوں کے مضمون بیان کر رہا ہوں کہ جنت کے ارد گرد جو ہے نا مشکلات رکھی گئی ہیں، ان سے گزر کر جنت میں جانا ہے. اور جہنم کے ارد گرد لذتیں رکھی گئی ہیں، لذتوں میں آدمی پھنس جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے جہنم میں. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہیں، جو ہمیں علماء سمجھاتے ہیں، ان پر آنکھیں بند رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا
उसने ठोकर खाई। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या अगर कोई छठा कलमा पढ़े तो उसकी कुफर से तौबा हो जाएगी? अब अगर कुफ्र माज़अल्लाह किसी से हो गया है और उसको इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, खाली वैसे ही मतलब मैंने छठा कलमा पढ़ रहा है, तो तौबा कैसे होगी जब तक उस कुफ्र से तौबा नहीं करेगा। जबकि इसको पता है कि फुला कुफ्र मैंने किया हुआ है, तो वो उसकी तरफ तवज्जो उसकी उस नीयत में शामिल है कि मैं इससे तौबा कर रहा हूँ, तो उसका भी तस्करा करे कि मैंने फुला कुफ्र किया था, मैं उससे तौबा करता हूँ। जैसे कि जो गैर मुस्लिम हो तो वो कहे कि मेरा फुला मज़हब है, अपने मज़हब का नाम लेके मैं उस मज़हब से तौबा करता हूँ, और फिर कलमा पढ़े। याद ना हो किसी को कि कुछ बातों का कुफ्र निकल गए होंगे, वो तो एहतियाती तौबा होती है। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ तरीक़ेकार हम करते हैं तौबा इस तरह कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एहतियाती तौबा है, ये करते रहनी चाहिए। ये अच्छा है कि अगर कुफ्र खुदा न खास्ता हो गया था और याद नहीं तो इससे ये तौबा हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसने पहले सजदे के बाद जलसा किया, यानी जलसे के लिए बैठा हो, तो भूले से तहियात पढ़ना शुरू कर दी और फिर याद आया अब दूसरा सजदा भी करना था, दूसरा सजदा किया, तो अब ये जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसके बारे में शरई रहनुमाई क्या है? इसका जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। सजदा तो कर लिया हो तो अच्छा किया कि सजदा तो फर्ज था। अब ये कि इस आखिर की वजह से सजदे सहू वाजिब होगा, सजदे सहू कर देंगे नमाज दुरुस्त। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि ये जो सुनते होती हैं सुन्नत रकात, इसमें हम एक से ज्यादा सूरतें भी पढ़ सकते हैं सूरत फातिहा के साथ? पढ़ सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चे असर से लेकर मगरिब तक रोजे रख सकते हैं? असर से लेकर मगरिब तक वैसे रोजा होता नहीं है। बाज़ बुजुर्गों का मामूल है कि वो असर और मगरिब के दरमियान खाते पीते नहीं, लेकिन ये वो रोजा नहीं है, शरई रोजा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या जन्नत मौजूद है? बेशक मौजूद है। छोटे बच्चे फौत हो जाएं तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? नाबालिग बच्चे जन्नत में जाएंगे। अब इसमें मुख्तलिफ अक़वाल है, काफी बहस है इसमें। जन्नत का जो इनकार करे उसका क्या हुक्म है? इस्लाम से खारिज हो जाएगा। गुनाहगार भी क्या जन्नत में जाएंगे? जिसका ईमान पर खात्मा हुआ, अल्लाह पाक चाहे तो अपनी रहमत से उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, और जिस पर अगर अजाब भी हुआ जहन्नम का तो वो बिल आखिर जन्नत में जरूर जाएगा। मरने के फौरन बाद जन्नत में दाखिला मिलता है या ये क़यामत के बाद होगा? क़यामत के हिसाब किताब जो होता है ना, क़यामत के दिन दाखिला होगा जन्नत में। अब वो कब्र में जन्नत की खिड़की खुलना, बिछोना बिछना, वो उसकी अलग रिवाज, लेकिन खुद जन्नत में बाकायदा दाखिला और वो क़याम जन्नत का, ये तो क़यामत। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। क्या जन्नत में नींद होगी? नहीं। जन्नत की नेमतें कैसी होंगी? न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न दिल पर किसी के खतरा है, न ख्याल भी गुजरा। जब देखेंगे तब बताएंगे इंशाअल्लाह। आका के पीछे पीछे जाकर देख लेंगे इंशाअल्लाह। कैसे जाएंगे जन्नत में? कुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द ज़ेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामलात नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। क्या जन्नत में दिन रात भी होंगे? हर वक्त सुबह सादिक का जो वक्त होता है ठंडा ठंडा, न सर्दी न गर्मी, सब मोतदिल और पुरबहार। अंधेरा नहीं आएगा रात का,
نہ سورج کی تپش اور گرمی سے کوئی تکلیف کی صورتیں بنیں گی. یا جنت میں سب کی فیملیز ایک ساتھ رہیں گی؟ جنت میں یہ کہ میاں بیوی اگر دونوں جنت میں گئے دونوں ساتھ رہیں گے. اچھا اب جن سے وہ ملنا چاہیں گے اپنے خاندان والوں سے، بھائی بہن بچوں، تو جنت میں اصل دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور جو وہ خواہش کریں گے وہ عطا کیا جائے گا. قرآن پاک میں یوں ہے سورہ طور میں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے، تو ہم ان لوگوں کو یعنی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت کے اندر، اور ان کے عمل میں سے ہم کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے لے آئیں، بلکہ نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملا دیں گے. تو یوں ملا کر وہاں پر جو اولاد ہوگی اسے رکھا جائے گا. کچھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں. جنت کی نعمتوں کو تو وہی کہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئی بس وہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی. حقیقت میں تو وہی کہ جب جنت میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا. جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ پاک کا دیدار. اور وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ہم سب یعنی کہ بھلے کروڑوں آدمی ہوں اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہو تو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سب دیکھ سکتے ہیں. کیسا بھیڑ ہے تو کم کو نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا. تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو یہ سب بآسانی دیدار کریں گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. باقی جو کھانا چاہیں پینا چاہیں جس کی خواہش ہو، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور یہ چاہ کہ یہ ڈش کھانی ہے، پرندہ بنا ہوا تیار ہے. اگر پرندے کا سالن چاہیے تو وہ حاضر ہے، باربیکیو اس کا چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. جو چاہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل میں جو بھی آئے گا کھانے پینے کا سب ملتا رہے گا. نہ وہاں حسرت ہے، نہ غم ہے، نہ صدمہ ہے، نہ کوئی مطلب ایک دوسرے کی جیلسی ہے، نہ مطلب خار بازی ہے، نہ بغض و عداوت، دشمنی، گلہ غیبت، وہاں کچھ بھی. سب امن، چین، سکون، لطف ہی لطف ہے. نہ بیماری ہے، نہ مرض ہے، نہ پیٹ میں درد، نہ کمر میں درد، کچھ بھی اس طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں. جنت جنت ہے. آقا کے صدقے میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کی لاج رہ جائے. اور دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہیں جانا انشاءاللہ، سنتوں پر عمل کر کر کے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، الفت رسول کی، چاہت رسول کی، انشاءاللہ عز و جل. رحمت رسول کی تو شفاعت رسول، رحمت رسول کی شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. صلو علی الحبیب. کیا گناہگار بھی اپنے بارے میں یہ امید رکھے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ مایوسی تو نہ ہو لیکن گناہ سے بچے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کچھ نہ کچھ گناہگار جہنم میں بھی جائیں گے، اور یہ بھی فائنل ہے کہ جائیں گے کچھ نہ کچھ. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی نہیں جائے گا. تو یوں پھر ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد بڑا اس میں آئیڈیل ہے کہ امید کا یہ عالم ہے کہ اگر اللہ پاک ساری مخلوق میں صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا، اور اگر صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے تو میں پھر بھی مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے. خوش فہمی میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، ایمان کو درست رکھنا ہے، صحبت کو درست رکھنا ہے، اور نیکیاں کرتے رہنا ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے.
خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے. خوف رجا مانے امید, خوف و امید یہ دونوں ہونا چاہیے. بلب کب روشن ہوگا؟ جب گرم اور ٹھنڈی تار دونوں ہوتی ہے نا, تب بلب روشن ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری عمر 20 سال ہے اور میری داڑھی شریف نہیں آ رہی, تو آپ سے عرض ہے کہ کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں جس سے داڑھی شریف جلدی آ جائے. جن کے آ جاتی ہے وہ رکھتے نہیں ہیں, جن کے آئی نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں نا. خوب تقسیم ہے, یہ بھی اپنا اپنا نصیب ہے. ایک ہمارے رکن شورا ہیں حاجی اختر علی, ان کی نہیں آتی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بھیڑ کا دودھ لگاتے تھے, وہ سارے مل کے سو جاتے تھے, کبھی شاید بکری کا بھی لگا لیتے تھے, تو وہ یوں ان کی داڑھی آ گئی. بڑی گھنی داڑھی ہے. اب تو خیر بڑے ہو گئے بال بچے والے. اللہ نے جس طرح کا بنایا اسی پر اکتفا کرے, داڑھی بھی آ جائے گی. اللہ کرے کہ آ جائے تو رکھنے کی بھی توفیق ملے. یہ کہ اللہ نہ کرے آ گئی اور پھر ذہن بدل گیا تو کیا کریں گے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت میرا آپ سے سوال ہے کہ جب کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس کو لوگ ڈراتے ہیں کہ دیکھا اب وہ آ گئی ہے, اب دیکھا اب کیا ہوگا, اور کبھی کبھی جو ہے وہ دلہن کو ڈرایا جاتا ہے, کبھی دلہا کو ڈرایا جاتا ہے. دوستوں اور گھر والوں دونوں کی طرف سے یہ رویہ ہوتا ہے, تو آپ ارشاد فرمائیں اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیے, اور اگر شریعت کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہیں گے, شریعت نے جو حقوق لازم کیے, واجب کیے, کمپلسری کیے, وہ ادا کرتے رہیں گے, نرمی آپ کے مزاج میں رہے گی, اس نے اخلاق پاس رہے گا, تو انشاءاللہ گھر آپ کا جنت بنا رہے گا. اب یہ کہ یہ بیچارے جو دوست ہوتے ہیں نا, ان کا بھی کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. ایسا انہیں خواہ خواہ کنفیوز کرتے رہتے ہیں. اور دنیا گھر نہیں چلا رہی کیا شادی کے بعد؟ کیا ہوا؟ یہ ہم لوگوں نے بھی شادی کی, بچے بھی ہو گئے, میں تو پر نانا بن گیا. حالانکہ بہت کم لوگ پڑھ نانا پڑھ دادا بنتے. اللہ کی رحمت سے ہوا, گھر چل رہا ہے, کبھی روٹ بند بھی نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ سب نا اپنی آدمی کوشش کرے, اپنا اخلاق درست رکھے, تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا رہے گا. تو شادیاں لوگ کری نہیں, اتنی مخلوق جو پیدا ہوئی بغیر شادیوں کی تھوڑی پیدا ہوئی. ایسوں سے دوستی خراب ہوتی ہے کہ جو مطلب ہے نا اوپر رہ کر گھر کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں, خراب کر رہے ہوتے ہیں, آدمی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ویسے جنرلی تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں, شادی کی مبارکباد, یعنی کہ اللہ اس میں برکت دے, آپ کو دعائیں دیتے ہیں, نہ کہ مطلب یہ کوسنے دیتے ہیں اور اس طرح وہ دل توڑتے ہیں اور ڈراتے ہیں. یہ مذاق مسخری کے ماحول میں اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید ان میں وہ بھی ہوں گے جو خود شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کریں ایک کام کریں, اتنی یہ فالتو باتیں کرنے کے بجائے ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ فالتو بھی نہیں, یہ تو مطلب بعض صورتوں میں گناہ بری ہوتی ہے کہ آدمی کو خوفزدہ کرنا بلا وجہ, تو گناہ ہے نا, ایک کام تو نہیں ہے. یہ برانگیختہ بھی ابھارتے بھی ہیں. اگر ایسی باتیں مرد سے کرو تو پھر وہ گھر جب جاتا ہے نا تو اس کے ذہن میں وہ باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ اپنا رویہ اور اپنا انداز ایسا رکھتا ہے کہ جیسے کہ پھر وہ مطلب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی نرمی دکھاؤں گا, تھوڑا سا مسکراؤں گا, تھوڑا سا یوں پیار محبت والا سلوک کروں گا, تو ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب کہ سر پہ چڑھ جائے, پھر میرا گھر چلانا مشکل ہو جائے. تو ایسی باتیں سن کے پھر آدمی آؤٹ آف وے جا کر گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے. یا اسی طرح کی باتیں اگر کوئی اس دلہن کو یا لڑکی کو سمجھائے تو وہ بھی بولتے قابو میں رکھنا, قبضے میں رکھنا, ڈھیل نہیں دینا, ورنہ ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا. تو وہ قابو کرنے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. تو شادی کیے تو اعتماد و محبت کے ساتھ گھر چلائیں. ابھی ہم لوگ کا حال ہی دوسرا ہے. مطلب باہر سب کے سامنے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, مسکرا کر مل رہے ہیں, اور گھر میں گئے تو موڈ آف ہے, سوبڑا چڑھا ہوا ہے, اور مطلب وہ بیچاری آئی بھی مسکراتی ہوئی تو اس کی ناک کٹ گئی, ہم نے ریپلائی میں مسکراہٹ ہی نہیں دی اس کو. اور تو اب یہ کیسے پھر گھر خراب اس طرح تو ہوتے ہیں. اچھا موڈ رکھے, خوشگوار ماحول رکھے گھر کا. اگر کوئی ویسی 19-20 ہوتی بھی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آپ کے منع نے بہت تنگ کیا ہوتا ہے
بچے نے تنگ کیا ہوتا تو وہ آ کر شکایت لے کر بھی کھڑی ہوتی ہے، تیرے باپ کو بتاؤں گی، اور وہ آئے گی اور آپ کو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ جلی کٹی بھی ہوگی، بکھری بھی ہے نا، اس کو ستایا بہت ہے، پھر آپ تھوڑا مسکرا کر اس کو برداشت کر کے اور مسکرا کر ڈیل کریں. ایسا نہیں کہ پھر آپ بھی غصے میں آ گئے تو اس کی باتوں میں اگر بچے کو ٹھوک بھی نہیں دینا ہے، یعنی مطلب سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے اور اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے. اس طرح انشاءاللہ پیار محبت سے اور عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے چلائیں تو گھر چلتے ہیں. دنیا کے چل رہے ہیں، آپ کا کیوں نہیں چلے گا گھر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں، جتنے بھی سال ہو جائیں، کیا اس کے کپڑے کسی کو دیے جاتے ہیں یا اس کے نام کے کپڑے نیا والا سوٹ کسی کو دیا جاتا ہے؟ یہاں 2 صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ میت کے اپنے کپڑے وہ تو ظاہر کے وارثوں کا حق ہے، جو بھی اس کے ورثہ ہیں یہ ان میں تقسیم ہوں گے. اور اس کے نام کے کپڑے یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے تو یہ میت کے مال میں سے نہیں دیے جائیں گے. اگر باپ فوت ہو گیا تو بیٹا چاہے تو دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتی ہے اپنے مال میں سے، دوست احباب دے سکتے ہیں. وہ یوں ایصال ثواب تو ہر سال دینا بھی ضروری نہیں ہے، ہر روز بھی دے سکتے ہیں. کپڑے ہی دینا ضروری نہیں ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کھانا بھی ضروری نہیں ہے، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، برتن بھی دیے جا سکتے ہیں، دعا بھی دی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. یوں مطلب ایصال ثواب کا تو میدان بہت وسیع ہے. مال جو ہے وہ میت نے جو بھی چھوڑا تو وہ جیسے کفن میں یعنی کہ کفن دفن میں تو اس کے پیسوں سے وہ خرچ ہوتا ہے، یا اگر قرضہ میت پر تھا تو اس کے مال میں سے وہ ادا کر دیا جائے. تو جو واجبات ہیں وہ تو ادا کیے جائیں گے میت کے مال میں سے. تو ایصال ثواب جو ہے وہ میت کے مال میں سے نہیں ہوتا. ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہوں، اب یہ سب اتفاق رائے سے اس کے مال میں سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ایک بھی نابالغ ہے تو اب وہ نابالغ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہوگی، اس کے حصے کا مال الگ رکھنا ہوگا. یا جو نہ چاہے اس میں سے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کرنا تو اس وارث اگرچہ بالغ ہے تو اس کا بھی حصہ الگ کرنا ہوگا. اس میں سے بھی ایصال ثواب یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا بھائی سب مطلب یہ کر دے، اور یہ نہیں ہو سکتا. لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میت کے کپڑے تو وہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، دیکھتے نہیں بچہ بالغ ہے نابالغ ہے، بچی نابالغ ہے، سب کی اجازت ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. بڑا جو ہوتا ہے نا بس وہ اپنے کوئی بولتا بھی نہیں اور یہ سب چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بھی میت مال چھوڑتا ہے نا اس کی اگر اس نے سوئی چھوڑی، کینچی چھوڑی، قلم چھوڑی، کوئی پیڈ چھوڑا، فون چھوڑا، گھڑی چھوڑی، انگوٹھی چھوڑی، سب پیسے چھوڑ سب وارثوں میں اب تقسیم ہوں گے. یہ نہیں کہ نشانی کے لیے اس نے گھڑی کھینچ لی تو اس نے انگوٹھی چڑھا لی تو اس نے مطلب قلم ڈال دیا کہ میرے ابو کی نشانی ہے، تو موبائل فون تو میں لوں گا، میں نے زیادہ خدمت کی ہے. یہ کچھ بھی نہیں، خدمت کم کی زیادہ کی بالکل نہیں کی. وارثوں میں پورا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ دینا آئے گا. کوئی اس میں تھوڑی بھی خیانت کرے گا گناہ گار ہوگا. اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہے کہ کوئی ایک دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے حساب میں رکھ کے دے دے. جی اس طریقے سے اس کو 2 لاکھ روپے ملنے تھے تو اب اس نے کپڑے دے دیے، اس کی مالیت اس وقت جو ہے 10,000 روپے ہے تو وہ اپنے حساب میں رکھ کے اس کو دے سکتا ہے. اپنے طور پر وہ بھلے دے، بے شک دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا میر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب جمائی آتی ہے تو سنا ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اگر ہاتھ نہیں رکھتے تو شیطان تھوک دیتا ہے. رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہوتا ہے، تو کیا اب بھی شیطان منہ میں اگر ہاتھ وغیرہ نہیں رکھتے اور جمائی کو نہیں روکتے تو شیطان تھوک دے گا؟ شیاطین قید میں ہے، سرکس جنات کو شیاطین کہتے ہیں. اصل وہ شیطان جو ہے نا وہ ہے ہی جن، فرشتہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ شیطان جن ہے. تو سرکش جو یعنی باغی قسم کے شرارتی شریر جن جو یہ قید کر لیے جاتے ہیں. اب وہ جمائی جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے. تو جب بھی کوئی بچہ پیدا اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں. تو وہ شیطان اس کے قید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے.
تو یہ قید نہیں ہوتا، وہ موجود رہتا ہے، گناہ بھی کروا رہا ہوتا ہے، بہت کچھ کروا رہا ہوتا ہے. صرف ایک ہی شیطان جو ہے نا جو پیدا ہوتے ہیں ساتھ، وہ مسلمان ہوا ہے، اور وہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا. اب وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے. باقی اور کوئی بھی ہمزاد مسلمان نہیں، وہ سب کے سب یہ غیر مسلم ہیں، اور یہ وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں انسان کو. اور نفس بھی بہکاتا رہتا ہے، نفس امارہ جو ہے، برائی پر ابھارنے والا نفس جو ہے، اس کو نفس امارہ بولتے ہیں. تو یوں ایک وہ اپنے ساتھ ایک شیطان تو ہے. اب جمائی میں ہاں ہاں کر کے وہ آوازیں نکالتے ہیں نا، یہ شیطان دیکھ کر قہقہ مار کے ہنستا ہے. جو جمائی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان، اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو قہقہ کی آواز آتی ہے وہ شیطان کا قہقہ ہے. کہ اس کا منہ بگڑا ہوا دیکھ کر ٹھٹھا لگاتا ہے، اور وہ جو رطوبت تھوک نکلتا ہے، رطوبت نکلتی ہے، وہ شیطان کا تھوک ہے. اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی. صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. اللہ، جمائی شیطان کی طرف سے ہے. جس کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، نے روکے، دور کرے. کیونکہ جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے. یہ جمائی جو ہے ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے. جب وہ ہاں کہتا ہے شیطان ہنستا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں وضو خانہ نہیں ہے، اور جہاں نل ہے وہاں پاک اور ناپاک کپڑے دھوئے جاتے ہیں، تو وہاں چھینٹے وضو کی دوران کریں تو پاک ہیں. اب یقینی معلوم ہو کہ یہ ناپاک کپڑے ان پاک کپڑوں میں کسی بالٹی میں ہیں، اور اب یہ پانی ناپاک ہو چکا، اب اسی پانی کے چھینٹے اڑیں گے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس کے چھینٹے بھی ناپاک ہیں. ایسی یقینی صورت ہے، ورنہ وہ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے بالٹی اور آپ وضو کر رہے ہیں، اور یہ پانی جو بکھرا ہوا ہے اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے. جب تک یقینی معلوم نہ ہو اس کو پاک کہا جائے گا. تو اب اس پاک پانی کے چھینٹے اڑیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کپڑے پاک ہی رہیں گے. یا اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی یعنی کہ تسلی کے لیے تھوڑا سا پانی بہا کر اس کو بالٹی دور کر کے اس کو اگر مطلب ہے کوئی سا تو پھر اس کو بہا دیں پانی. اب ناپاک تھا تو پاک ہو جائے گا. جگہ اگر خود بخود خشک ہو گئی، ہوا سے خشک ہو گئی، دھوپ سے خشک ہو گئی، یا پونچھ لیا، اب یہ کہ جب سوکھ جائے گی اس زمین اور اس پہ کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے تو اب یہ پاک ہوگی. یوں بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حب جاہ سے کس طرح سے بچا جائے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. حب جاہ یہ تو ہے بہت بڑی آفت، اور اس سے بچنا بڑا مشکل، وہ بھی اس دور میں. احتیاطاً ہر فرد کا نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم حب جاہ کے مریض ہیں. حدیث پاک میں کہ حب جاہ و مال ایک مسلمان کے دین میں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے ولف وہ بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. یوں یہ دین کو تباہ کرنے والا یہ مرض ہے حب جاہ. یعنی حب جاہ و مال. جاہ مانے عزت، شہرت کی خواہش. حب جاہ مانے شہرت سے محبت، عزت سے محبت، واہ واہ سے محبت، مال سے محبت. تو یہ تقریباً اس میں ابتلاء عام ہے اس وقت. تو ہر ایک کو شہرت کی خواہش تو ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، شہرت مجھے حاصل ہو، میری واہ واہ ہو. یہ جنرل مطلب یہ چاہے وہ بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، عموماً یہ. اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں غلطی پر ہوں، یہ ہوتا ہے، یہ خطرناک ہے. تو اب اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرے
کہ اللہ پاک مجھے حب جاہ و مال سے محفوظ رکھے. دوسرا علاج یہ کہ اس کے بارے میں معلومات کرے کہ اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں. جب اس کی تباہ کاریاں معلوم ہوگی تو بچنے کا ذہن ملے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھے. یہ میمنی میں کہاوت ہے کہ بچوں جیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے. تو بچے کو پتہ نہیں کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے. ہم کو چونکہ علم ہے کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے, اس کو مطلب یعنی کہ ڈس لے گا تو جان بھی لے سکتا ہے تو بچتا ہے. تو اسی طرح حب جا کا جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ بچے کی مثل ہے کہ سانپ کو منہ میں رکھ لے گا یہ اور پھنس جائے گا. تو حب جا کی معلومات ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو مطلب اس کا احساس رہے گا کہ مجھے اس سے بچنا ہے, بچنا چاہیے. تو معلومات کرے. پھر یہ کہ جو جنہوں نے بڑی بڑی عزتوں کے لیے بھاگ دوڑ کی, وہ بڑے بڑے مطلب وہ منصب حاصل کیے, ان کا انجام کیا ہوا, ان کے انجام پر غور کرے. تو جب تک مطلب وہ منصب تھا, جو کچھ تھا, تب تک ان کی عزت تھی, شہرت تھی, جو کچھ تھا. لیکن جب وہ منصب لے لیا گیا یا وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کا کیا حال ہے, قبر میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے عزت بخشی علم دین سے, عبادت و ریاضت سے, ولایت کا تاج پہنا کر, نعوذ باللہ میری مراد وہ عزت والے لوگ نہیں ہیں, وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں. جنرلی مطلب جو دنیاوی اعتبار سے جو عزت اور جہاں اور وہ ہوا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب منصب پاتے ہیں, اور پھر جا کر آخر کار ان کا جو بھی انجام ہوتا ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے کہیں کہیں تاریخی بنے ہوئے, لیکن کوئی وہاں عقیدت سے فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا. جو عوامی مطلب کہ جب ہوتے کتے لوٹ رہے ہوتے, اور جن کو مطلب دنیا میں کوئی دنیاوی طور پر عزت شہرت کی پرواہ نہیں تھی, جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی اور عبادت کی, اس کو راضی کیا, آج بھی مزاروں میں, ان کے مزاروں پر وہ عقیدت سے جاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, ان کے قصے بیان کرتے ہیں. ان بادشاہوں کے قصے کون بیان کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا فنکار, بڑے سے بڑا گلوکار بھی اگر مر جاتا ہے تو ان کو ایصال ثواب والے کتنے, ان کی یاد میں اگر کوئی سجاتے بھی ہیں محفل تو کیا ان کے گانے چلاتے ہوں گے, ان کے ایکٹنگیں چلاتے ہوں گے, اس کی فلموں کے کارنامے سناتے ہوں گے. اب مطلب اس کو ایصال گناہ کا نام تو خیر نہیں دیا جائے گا, لیکن یعنی یہ کیا مطلب اس کو کیا فائدہ, اس نے جو کچھ کیا وہ گناہ جاریہ کے جو معاملات چھوڑے وہ تو پھنس گیا نا. عزت بہت ملی دنیا میں, بڑی بھاگ دوڑ کی اس نے, واہ واہ کے لیے واہ واہ بھی ہو گئی, آخرت تو داؤ پہ لگی نا. تو اللہ پاک بس اپنی رحمت کی نظر رکھے. تو اس طرح غور کریں گے, مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ حب جاہ سے بچنے کا موقع ملے گا. انہیں اپنی عبادت جو ہے یہ بندہ چھپائے, نہ کہ مطلب برسر عام اس کے اعلانات کرتا پھرے, ہے نا. یہ بھی ایک مطلب, اب عبادت کے ڈکلیئر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خطرہ ہے. اگر لوگوں نے عزت کی تو مصیبت میں پڑا, اچھا لوگوں نے عزت نہیں کی تو بھی مصیبت میں پڑا. یار کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی, لوگ میرے سے متاثر ہی نہیں ہوئے, میں اتنا میں نے یہ کیا, کسی نے وہاں بھی نہیں بولا, شاباش بھی نہیں دی, حوصلہ افزائی بھی نہیں کی, گفٹ بھی نہیں دی مجھے, میں نے اتنا وہ کیا. تو یہ صدمہ الگ گلے پڑا. اچھا, اور اگر دل میں یہ خواہش تھی کہ بتانے سے اپنی عبادت کے لوگوں کے دل میں کچھ میرا احترام پیدا ہوگا, رسپیکٹ پیدا ہوگی, تو یہ ریا ہے جس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ بہت خطرناک معاملات ہیں. اس لیے مطلب جب تک ممکن ہو, کچھ عبادتیں تو ظاہر ہوتی ہیں, معتکف بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ یہ پتہ ہوتا ہے, ایک بات ہے. روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے, جب نمازیں پڑھتے ہیں تو مسجد میں آ کر باجماعتی نمازیں پڑھنی ہیں. تو یہ تو چلو کچھ عبادتیں تو اسی ہیں کہ جو مطلب سر عام ہی ہوتی ہیں. حج بھی سر عام ہوتا ہے, لاکھوں کے ساتھ ہوتا ہے میدان عرفات میں. لیکن کچھ عبادت ایسی ہوتی ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے, یا اگر کسی کو نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پر کوئی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, اب دنیا سوئی ہوئی, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, اب گدگدی ہو رہی ہے, میں کسی کو بتاؤں, اپنے دوست کو تو بتا دوں,
کہ میں اتنے دن سے تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ بتا کر اپنے آپ کو اس نے ڈالا آزمائش میں. اچھا میں اتنے ختم قرآن کرتا ہوں، میں اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، میں اتنے نفل روزے رکھتا ہوں، میں دلائل خیرات شریف اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، یہ سب باتیں بتانے میں نیت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کیا اچھی نیت سے بنائے. خطرات کا جال تو بچھا ہی ہوا ہے چاروں طرف کہ لوگ واہ واہ کریں گے، شاباش دیں گے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، دعا کرنا ہے نا اپنے نام کے ساتھ. جیسے میں نے کہا کہ میں حافظ سو اینڈ سو، جائز ہے، لیکن اب دل میں گدگدی ہوتی ہے کہ یہ کیوں بتا رہا ہے. اب ڈاکٹر اپنا نام بتا رہا ہے، ڈاکٹر فلاں، یہ اس کا وہ بھلے بتائے، وہ دینی شعبہ نہیں ہے اس کا. یہ حفظ کر رہے ہیں دینی شعبہ ہے، یہ عبادت کا شعبہ ہے. اس کو بتانے سے لوگ ڈاکٹر کو ہی نہیں بولیں گے ڈاکٹر صاحب دعا میں یاد رکھنا، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تھوڑا دم کر دو نا، یہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی نہیں بولے گا. ڈاکٹر صاحب کو دوا لکھ دو بولے گا تو یہ ڈاکٹر کو ریا کی صورت نہیں ہے اس میں، اور دنیاوی کوئی کام کیا میں ریا ہوتی بھی نہیں ہے. کام ریا ہوتی ہی عبادت میں. اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ دعا میں یاد رکھنا. حافظ صاحب کو تو پگار مل گیا نا، اپنا تنخواہ مل گئی، اس کی موج لگ گئی بولنے کا، بولا تو وصول ہو گیا اپنے کو حافظ بولا تو. یہ میں ایک خطرے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے شروع میں کہہ دیا اپنے آپ کو کسی نے حافظ کا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن دل میں نیت کیا یہ تو سوچے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں حافظ ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں قاری ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. کسی نے کہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن خطرہ کتنا بڑا ہے کہ فرض نماز پانچوں نماز میں پڑھتا ہوں، لوگ اتنا متاثر نہیں ہوتے. جہاں اس نے تہجد کا نام لیا لوگ متاثر ہو جاؤ، تہجد گزار، وہ تہجد گزار. حالانکہ نمازی تہجد گزار سے زیادہ افضل ہے. معاذ اللہ اگر کوئی فرض نماز ترک کرتا ہے یا جماعت کا واجب ترک کرتا ہے کہ جماعت سے نماز چھوڑ دیتا ہے غفلت سے اپنی، تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے. تہجد نہیں پڑھے گا گناہ گار نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن بولنے والا خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں اشراق چاش پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں. واٹ از دس؟ کیوں بتاتے ہو؟ لوگ آپ بولیں گے نا میں فجر پڑھتا ہوں تو اتنا متاثر نہیں ہوں گے. میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، با جماعت پڑھتا ہوں تو بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. جہاں آپ نے بولا نا کہ میں اوابین پڑھتا ہوں تو ماحول میں اپنے میں اتنے عرصے سے اوابین پڑھتا ہوں تو لوگ متاثر ہوں گے. اشراق چاش پڑھتا ہوں تو متاثر ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں اتنی تو متاثر ہوں گے. اتنے درود شریف پڑھتا ہوں تو متاثر ہوں گے. اس لیے مطلب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. اب جیسے کہ میں نے اتنے درود شریف پڑھے آپ کو تحفہ، میں نے اتنے قرآن کریم ختم کیے آپ کو تحفہ، میں نے رجب شعبان کے روزے رکھے آپ کو تحفہ. واٹ از دس؟ جیب میں ہاتھ ڈالنا یار میرے کام آئے گا تحفہ. تو وہ تحفہ اگر مراد ایصال ثواب ہے تو آخرت میں کام تو آئے گا، لیکن وہ جس کو بتانا کیا ضروری ہے. اچھا بتانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن خطرات بہت ہیں چاروں طرف، خطرات کے جالیں، علم اتنا ہے نہیں، اور صحبتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جو ہمیں مطلب اس طرح کا ذہن بناتا رہے، بلکہ اس طرح کا ذہن بنانے والا بھی بعض اوقات پسند نہیں آتا. یہ بھی آپ کو بتا دوں ہے نا. اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو، یعنی اے سچائی تو بھی بڑا قہر ہے، بہت ہیوی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی. اے حق کی تلخی ہے، سچائی کی کڑواہٹ کیا زہر، تو بھی زہر ہے زہر میرے لیے. ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. حالانکہ سمجھانے والا ہمارا محسن ہے لیکن نہیں اچھا لگتا. آج اگر ہم کو کوئی کہے کہ بھائی تمہارے وہ اے بھائی آپ کے کپڑے پر بچھو ہے، آپ یوں کرو گے تو بچھو گرے گا، اس کو مارو گے اور اس کے ہاتھ جوڑو گے، پیر پکڑو گے، یار شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بچا لیا ہے نا، اس سے خوش ہوں گے آپ. اگر اسی طرح کوئی آپ کو قبر کے بچھو سے بچائے، جہنم کے سانپ سے بچا دو، یار وہ اچھا نہیں لگتا ہے نا. ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. اب یہ بچھو ہو سکتا ہے آپ کو نہ کاٹتا، خود ہی چلا جاتا، کاٹتا تو زیادہ تکلیف پہنچاتا، بہت زیادہ کر کے تو جان لے لیتا.
اور کیا کرتا ہے؟ ایمان تو نہیں لے سکتا، لیکن گناہ کفر کے قاصد ہے، یہ بزرگوں کے قول ہے اس طرح. یعنی گناہ اتنا خطرناک ہے جو جہنم کی آگ میں گرائے گا، سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کرے گا. یہ سانپ بچھو دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے سانپ بچھوؤں کے مقابلے میں. تو جو ہمیں نصیحت کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں یہ ہمارا محسن ہے. یہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں، اس کے لیے جتنا مطلب ہے کہ دعائیں دیں، یہ کم ہے. تو یوں مطلب ہمارا مطلب انداز جو ہے نا اللہ کرے زندگی کا بدل جائے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. جو تجھے نصیحت کرے وہ اس سے بہتر ہے جو تیری تعریف کرے. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز یعنی لوگوں کا برتاؤ، اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں. جب تک کوئی اپنے منصب، مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں. جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے بھی نہیں. تو یہ دنیاوی منصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اولیاء کرام جو ہیں نیک بندے اللہ کے، ان کی بس دنیا میں بھی سمجھو کہ اللہ پاک نے ان کو نوازا تو آخرت میں بھی ان کو نوازا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو نوازا. مرشد غوث پاک کتنے عرصہ ہوا ہمارے دلوں پر حکومت ہے. حضور خواجہ غریب نواز ہے نا ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان ابھی ماضی قریب کے کیسی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں. اور ولی کامل تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، عاشق رسول تھے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اتارتا ہے. آج خود کوئی مطلب یہ ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں روپے سے یہ چیز نہیں خرید سکتا جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نعمت ان کے پاس رہتی ہے جو بڑے بڑوں کے پاس نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.